اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، انسان دنیا کے کسی بھی شہر، قصبے یا گاؤں میں اکیلے رہتے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن کسی انسان کا ایک ریگستان میں لمبے عرصے کے لیے رہنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی کہانی سنائیں گے جو 2 ماہ سے زائد وقت کے لیے صحرا میں اکیلا بھٹکتا رہا اور زندہ رہا۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کسی ریگستان میں پھنس جائیں جہاں دور دور کوئی بستی، شہر یا گاؤں نہ ہو اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی کھانے یا پینے کی چیز ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ آپ کو ایک ڈراؤنے خواب کی طرح نہیں لگتا جس سے آپ جتنا جلدی ہو سکے نکلنا چاہیں گے؟ اسی طرح ریگستان میں ایک رات گزارنا بھی موت کو گلے لگانے کے مترادف ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ اس انسان کے بارے میں جاننا چاہیں گے جس نے صحرا میں ایک دن یا ایک رات نہیں بلکہ 2 ماہ سے بھی زیادہ وقت اکیلے گزارتے ہوئے اس ناممکن بات کو بھی ممکن بنا دیا؟ اس شخص کے بارے میں تفصیل سے جاننے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ تو آئیے چل کر اس دلچسپ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، ریکی میگی نامی ایک لڑکے نے آسٹریلیا کے تا نامی صحرا میں لمبے عرصے کے لیے اکیلے رہ کر اس ناممکن لگنے والے ٹاسک کو بھی ممکن بنا دیا۔ ریکی یہاں 71 دن تک پھنسا رہا۔ اس کی کہانی کی شروعات 1971 سے ہوتی ہے، جب آسٹریلیا کے شہر وکٹوریا میں ریکی نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ریکی نے اپنا بچپن کسی عام بچے ہی کی طرح گزارا، لیکن اس کی زندگی کی اس کہانی میں نیا موڑ اس وقت آیا جب اس کے والد وفات پا گئے اور اسے اپنا شہر بدلنا پڑا۔ چھوٹی عمر میں سر سے والد کا سایہ اٹھ جانے کے بعد ریکی اپنی پڑھائی جاری نہ رکھ سکا اور پیسے کمانے کے لیے اسے جو بھی چھوٹا موٹا کام ملتا وہ کر لیتا۔ اس نے ان سالوں میں ایک کے بعد ایک نوکریاں بدلی۔ کبھی اس نے قالین بیچنا شروع کیے تو کبھی مچھلی فروش بن گیا۔ اس نے نائٹ کلب میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کے ساتھ ساتھ الیکٹریشین کا پیشہ بھی اپنایا۔ 2006 میں مغربی آسٹریلیا کے ایک سرکاری دفتر سے اسے سرکاری نوکری کی آفر آئی تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا بہتر سمجھا۔ تب ریکی 35 سال کا تھا اور آسٹریلیا کے علاقے کلیولینڈ میں رہتا تھا۔ ریکی اس نوکری کو جوائن کرنے کے لیے مشرقی آسٹریلیا سے مغربی آسٹریلیا کے سفر پر اکیلا ہی نکل پڑا۔ معزز ناظرین گرامی، آسٹریلیا ایک ترقی یافتہ ملک ہے جہاں 85% لوگ سمندر سے 50 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر بستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا کے شہر زیادہ تر سمندر کے کنارے آباد ہیں، جبکہ اس کے درمیانہ حصہ بالکل غیر آباد اور بنجر ہے۔ ریکی بھی آسٹریلیا کے اسی علاقے سے گزر رہا تھا جہاں اس نے 3 لوگوں کو اپنی خراب گاڑی سے الجھتے دیکھا۔ ان کی کار کا ایندھن ختم ہو چکا تھا۔ ایسے میں اس نے وہی کیا جو ایک ذمہ دار انسان کو کرنا چاہیے۔ ریکی نے بتایا کہ جب وہ ان 3 افراد کی مدد کرنے کی غرض سے انہیں پیٹرول پمپ لے جا رہا تھا تو اس دوران ان 3 افراد نے ریکی کو نشہ آور چیز کھلا دی۔ اس کے بعد ریکی کے ساتھ کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں، لیکن جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک صحرا میں پایا۔ اسے اس دوران لوٹ لیا گیا تھا۔ جن لوگوں کی ریکی نے مدد کرنا چاہی ان لوگوں نے ہی ریکی کو ٹھیس پہنچائی، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہ چھوڑا۔ 41 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں تپتی زمین پر ننگے پاؤں چلنا ریکی کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا، لیکن 30 منٹ میں اسے بہت اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ریکی نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے دور دور تک کوئی سڑک یا کوئی گاڑی دکھائی نہ دی۔ وہ لوگ ریکی کی گاڑی بھی اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ اسے کچھ ہی دور پانی کی ایک ندی دکھائی دی۔ ریکی نے ٹیلے سے اترتے ہوئے اسی پانی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تپتی گرمی میں ریکی کئی بار بے ہوش ہو کر گرا، لیکن اس وقت ایک چیز جو ریکی کا اس مشکل سفر میں ساتھ دے رہی تھی وہ آسٹریلیا میں بارشوں کا موسم تھا۔ چونکہ برسات کے موسم میں پانی کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑوں کی بہتات ہو جاتی ہے، تو ایسے میں ریکی کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ معزز دوستو، اسی دوران وہ آبادی کی تلاش میں کئی دن تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ ریکی ہر دن کا آغاز اسی امید کے ساتھ کرتا کہ شاید آج کوئی مسافر یا گاڑی یہاں سے گزرے گی تو وہ اس سے مدد مانگے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ریکی ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ صبح اٹھتا اور اپنی جان بچانے کے لیے سہارا ڈھونڈتا۔ اپنی کتاب لیفٹ فار ڈیتھ میں ریکی نے بتایا کہ وہ ان 71 دنوں میں کیڑے، سانپ، مینڈک، چیونٹیاں اور پودوں کی جڑیں کھا کر گزارا کرتا رہا۔
इसे इस दौरान जमीन पर खाने के लिए जो मिलता वो खा लेता। इसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए अब यही कुछ करना था। अपनी प्यास बुझाने के लिए इसने छोटे छोटे नदी नालों की मदद हासिल की और इस दौरान इसे अगर पीने के लिए पानी नहीं मिलता तो वो अपने पेशाब को भी ठंडा करके पी जाता था। सुनने में ये बात आपको बेहद अजीब मालूम होगी, लेकिन जब बात मौत तक आ जाए तो फिर जान बचाने के लिए ये सब कुछ करना कोई मुश्किल काम नहीं। इस दौरान इंसान का बॉडी में मौजूद फ्लूइड्स का तवाजुन बरकरार रखना भी निहायत जरूरी होता है। रेगिस्तान की गर्मी और मुश्किलात से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। दिन के वक्त रेगिस्तानों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, जबकि रात के वक्त मौसम इतना ही ठंडा हो जाता है। रिकी भी अपनी जिंदगी के इन मुश्किल तरीन दिनों में इन्हीं हालात का सामना कर रहा था। इसने अपने आसपास बनी कुदरती गारों में बहुत सी रातें बसर की। इस दौरान इसने दरख्तों की पुरानी शाखों और विंड मिल के पुराने पर का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए आरजी रिहाइश का बंदोबस्त किया। रिकी ने अपनी किताब में लिखा कि इन मुश्किल तरीन दिनों में कोई एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब रिकी ने अपने बचने की उम्मीद खो दी हो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसी जज्बे और हौसले के साथ रिकी ऑस्ट्रेलिया के उस रेगिस्तान में 71 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा, लेकिन इसने अपने आप को हर सूरत जिंदा रखने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार ब्रिंग डोडो कैटल स्टेशन पर काम करने वाले 44 साला मार्क कैफर्ड ने उस सहरा से गुजरते हुए बुरे हाल में मुब्तला और निढाल होते रिकी को देखा। उस वक्त रिकी की हालत ऐसी थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं सकता था। रिकी की टूटी फूटी बातें सुनकर मार्क को सूरत हाल काफी हद तक समझ आ चुकी थी कि रिकी के साथ क्या बीती है, लेकिन मार्क के लिए रिकी की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो चुका था। उसे रिकी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद मार्क को भी रिकी की बातों पर यकीन आ गया और वो भी इतना ही हैरान हुआ जितना आप इस वक्त हैरान हैं। मार्क ने रिकी को बताया कि जिस इलाके में वो भटकता रहा है वो इलाका ऑस्ट्रेलिया का सबसे खुश्क तरीन और खतरनाक इलाका है और ऐसे में रिकी का मार्क से मिलना किसी मौजज़े या करिश्मे से कम नहीं। उस रेगिस्तान से निकालने के बाद रिकी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज हुआ। आपको यह जानकर हैरत होगी कि 71 दिनों के इस खतरनाक सफर में रिकी ने अपना 60 किलोग्राम वजन कम कर लिया था। रेगिस्तान में गुम होने से कबल इसका वजन 106 किलोग्राम था, जो घटकर सिर्फ 48 किलोग्राम रह गया था। 6 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद रिकी को वापस घर भेज दिया गया। रिकी ने अपने तकलीफ दे दिनों पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम लेफ्ट फॉर डेथ रखा गया। तंदुरुस्त होने के बाद रिकी कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू करने के लिए दुबई चला गया और वहीं सेटल हो गया। एक इंटरव्यू में रिकी ने बताया कि इस वाक़े के बाद उसका जिंदगी को गुजारने और देखने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सच्ची कहानी से हमें यह सबक भी मिलता है कि इंसान को हमेशा हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए और जिंदगी के कठिन सफर को तहम्मुल और बर्दाश्त से गुजारते हुए कामयाबी हासिल करनी चाहिए। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।